بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، ناظرین کرام، قابل قدر سامعین کرام، جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختصر طور پر رکھ رہا تھا، مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا واقعہ پیش آیا۔ اصحاب فیل والا واقعہ بتایا، ہاتھی والا۔ دیکھو میں ایک چیز بتا دوں، یہ جو سیرت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہمارے لیے اس کو سننا اور اس پر سن کر کے، اس کو پڑھ کر کے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کے تمہارے لیے کوئی ذات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بڑھ کر کے کوئی اسوہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو اب قرآن خود اس کو بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرو، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ تو جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں آپ کا اسوہ کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے کردار کیسے تھے، آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کے صحابہ کے ساتھ آپ کے کیسے اٹھنے بیٹھنے تھے، لین دین کیسا تھا، معاملات کیسی تھی، معاشرت آپ کی کیسی تھی، اور جو ہے مباشرت آپ کی کیسی تھی، وہ تمام چیزیں ہمیں کیسے پتہ لگیں گی؟ یہی پتہ لگیں گی نا کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پورا کس طرح جو ہے پوری زندگی آپ کو پڑھ لیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہ رہ جائے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھا۔ کم سے کم اگر نہیں پڑھنا جانتے تو آپ کے سامنے اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے اب آپ تک بیان کیا جا رہا ہے، کم سے کم اس کو تو سننے کی کوشش کریں۔ کب تک ہم دوسروں کے گانوں کو سنتے رہیں گے، دوسروں کی ڈائلاگ کو سنتے رہیں گے، اس میں اپنا وقت برباد کرتے رہیں گے، سوائے گناہوں کے ہم اور اپنے اوپر کیا لاد رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے آقائے دو جہاں، عرب کے تاجدار، مدینہ کے تاجدار کی اگر ہم باتیں سنیں گے، آپ کی سیرت سنیں گے، آپ کے کردار سنیں گے، آپ کے اخلاق سنیں گے، آپ کے انداز سنیں گے، آپ کس طرح جو ہے آپ کے معاملات تھے، کس طرح آپ کے اخلاق تھے، کس طرح آپ کے اطوار تھے، آپ کس طرح بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، آپ کی بچپن کیسا تھا، آپ کا جوانی کیسا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کے چچا کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، اور اس طرح سے آپ کی وہ تمام تفصیلات کو جاننے کی کوشش کرنا ہے، یہ ہمارے لیے تو اور باعث ثواب ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے کوئی بڑا آئیڈیل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے اصحاب فیل کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 یا 55 دن آنے سے پہلے ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا اصحاب فیل کا، جس میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ تھا اس کا، ابرہا کا، لیکن وہ کس طرح اللہ پاک نے اپنی حفاظت کری اپنے گھر کی۔ تو اب میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا کیا حال و احوال تھے۔ 6 صدی عیسوی زمانہ جس میں ابرہا نے کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا، برائیوں کے اندھیرے کا زمانہ تھا۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی اسلام باقی نہیں رہا تھا، اگرچہ پرانے پیغمبروں کی تعلیم کا تھوڑا بہت کچھ اثر نیک لوگوں کے اندر تو موجود تھا، شریف لوگ اس کے مطابق اس کی تابعداری کرتے تھے، لیکن ایک خدا کی خالص فرما برداری جس میں کسی دوسرے کی فرما برداری شامل نہ ہو، ساری دنیا میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ اسی وجہ سے لوگ طرح طرح کی بری عادتوں میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کے چال چلن بگڑ گئے تھے، ان کے اخلاق و اطوار بگڑ گئے تھے۔ پہلے پیغمبروں پر خدا کی طرف سے جو کتابیں اتری تھیں ان میں سے کتنی کتابوں کا تو نام و نشان انہوں نے میٹ رکھا تھا، باقی نہیں رہا تھا، اور جو کتابیں باقی بھی تھیں وہ بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے اس میں جو تحریف کر رکھی تھی، کیونکہ ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ کرنے والوں نے اپنی پسند کے مطابق ان میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔ یعنی وہ جو پہلے کی کتابیں تھیں، توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، وہ بھی اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں تھی، اور جو کچھ تھا بھی اس میں بچا کچا، اس میں بھی انہوں نے کیا کر رکھا تھا، تحریف کر رکھا تھا، انہوں نے اس کو جو رد و بدل کر رکھا تھا، اور اپنی منچاہی وہ باتیں لکھ دی تھیں جو ان کا دل چاہتا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں۔ اگر ان کو کوئی چیز یہ حلال تھی، اگر وہ ان کو چیز حرام لگتی تھی،
یعنی کوئی چیز اگر ان کے لیے وہ حرام تھی، انہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ حلال ہونی چاہیے، تو اس کو وہ حلال لکھ لیا کرتے تھے اور اس پر بتایا کرتے تھے کہ کتاب اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب ہے۔ اس طرح انہوں نے وہ ان کتابوں کو ان کے مطابق تبدیلیاں اپنی خواہش کے مطابق تبدیلیاں پیدا کرنی تھی۔ بڑے بڑے ملکوں میں لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ایران میں آگ کی پوجا ہوتی تھی، ہندوستان میں لوگ ہوا، آگ، پانی، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، اور اپنی دیوی دیوتاؤں کے انہوں نے کروڑوں بت بنا رکھے تھے جن سے مرادیں مانگتے تھے۔ ذات پات کی تفریق کا زور تھا، شراب پینے، جوا کھیلنے کا عام رواج تھا۔ چین اور کئی دوسرے ملکوں میں گوتم بدھ کے بت بنا بنا کر پوجے جاتے تھے۔ ان ملکوں کے لوگوں نے اور بھی بہت سے بت بنا رکھے تھے، کسی سے اولاد مانگتے تھے، کسی سے دولت مانگتے تھے، کسی سے بارش، ان میں جادو ٹونے، بہت سی دوسری بری رسموں کا بڑا رواج تھا۔ فلسطین، عرب، کچھ دوسرے ملکوں میں یہودی موجود تھے، وہ اگرچہ ایک خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا ان سے آنے پہلے پیغمبر کو بھی مانتے تھے، آنے والے پہلے پیغمبروں کو بھی مانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں رد و بدل کر ڈالا تھا اور ان کے اخلاق میں سخت بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ دولت جمع کرنے کا لالچ ان میں حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے کس طرح اخلاق اور کس طرح لوگوں کی یہ حالت تھی۔ اس کام کے لیے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، لالچ جمع کرنے کے لیے، دنیا کو جمع کرنے کے لیے جھوٹ بول کر کے، دغا بازی کر کے، فریب دے کر کے ہر چیز کو جائز سمجھتے تھے۔ سود کھاتے تھے اور فیصلہ کرتے وقت انصاف سے کام نہیں لیتے تھے۔ امیر آدمی طاقتور لوگوں سے رعایت کرتے اور غریب اور کمزور لوگوں پر سختی کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ کمزور آدمی پر ظلم و ستم کرا جاتا تھا، ان سے حد سے زیادہ کام لیا جاتا تھا، ان کی پوری مزدوری نہیں دی جاتی تھی، ان کا حق دبا لیا جاتا تھا، ان کا حق سلب کر لیا جاتا تھا۔ یورپ کے کئی ملکوں کے لوگ بالکل اجٹ اور وحشی تھے، ان میں سے بعض کا کوئی دین اور مذہب ہی نہیں تھا، بعض اصنام کو مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ مصر، روم، شام، یمن، کئی دوسرے ملکوں میں عیسائیت کا زور تھا، لیکن عیسائیوں نے بھی اپنی آسمانی کتاب انجیل میں رد و بدل کر ڈالا تھا۔ وہ ایک خدا کے بجائے 3 خدا کو مانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ بہت سے عیسائی حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت اور تصویریں بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ انہوں نے کئی حرام چیزوں کو حلال بنا دیا تھا، بے شمار برائیوں میں ان کی جڑیں ہو گئی تھیں، وہ جڑ پکڑ چکے تھے۔ عرب کے لوگوں کی حالت اس زمانے میں عجیب تھی، گندمی رنگ، اونچی پیشانی، مضبوط جسم، سیاہ آنکھوں اور تیز نظر والے یہ لوگ بڑے بہادر، مہمان نواز، آدمی پسند، دریا دل اور بات کے پکے تھے۔ ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا، وہ شعر و شاعری کے بہت قدردان تھے۔ اپنی زبان عربی پر ان کو اس قدر فخر تھا کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے لوگوں کو وہ گنگا کہتے تھے۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ ان میں دنیا بھر کے ملکوں اور قوموں کی برائیاں بھی جمع تھیں۔ کچھ خوبیاں تھیں چند، وہ یہ کہ وہ دریا دل ہوتے تھے، بات کے پکے ہوتے تھے اور بات کے سچے ہوتے تھے، اور دوسری بات وہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ لیکن وہ تمام برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں جو دوسرے ملکوں میں تھیں۔ اس وقت عرب کی آبادی چند لاکھ سے زیادہ نہیں تھی، اس کا زیادہ حصہ صحراؤں میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ اونٹوں، گھوڑوں، بھیڑ بکریوں کے گلے کے لیے چارے کی تلاش میں پھرتے رہتے تھے۔ جہاں کوئی چشمہ، کھجور کے کچھ پیڑ، کچھ سبز نظر آتا، وہیں ڈیرے ڈال لیتے۔ ان لوگوں کو بدوی یا اعرابی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ شہروں اور قصبوں میں آباد تھے وہ ہجری کہلاتے تھے۔ شہروں اور قصبوں میں مکہ، طائف، یثرب، خیبر بہت مشہور تھے۔ شہری اور بدوی سارے ہی عرب طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا تھے۔ کوئی مرکزی حکومت موجود نہیں تھی جو امن و امان قائم رکھتی، اس لیے مختلف قبیلوں میں آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ان کی وجہ معمولی ہوتی تھی کہ ایک نے دوسرے کے چشمے سے پانی پی لیا، ایک کا جانور دوسرے کی چراگاہ میں چلا گیا، ایک قبیلے کے شاعر نے کسی دوسرے قبیلے کے خلاف کوئی شعر کہہ دیا، بس اسی بات پر لڑائی چھڑ جاتی تھی جو کئی سال تک جاری رہتی تھی۔ ہزاروں آدمی مارے جاتے تھے، بعض لڑائیاں 30 40 برس تک چلتی رہتی تھیں۔ یہ لوگ کھلے بندوں میں شراب پیتے تھے،
جوا کھیلتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، سود کھاتے تھے، راہ چلتے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ بعض ظالم لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، اور بعض ان کو کسی اندھے کنویں میں پھینک کر یا کسی پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے کر کے مار ڈالتے تھے اپنی بیٹیوں کو، کہ وہ بیٹی ان کو وہ منحوس سمجھتی تھی، ان کو پر ذلت ہوتی تھی۔ ان کے مذہب کا بھی عجیب حال تھا۔ زیادہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، یہ بت پتھر کے بھی ہوتے تھے اور لکڑی کے بھی۔ ہر شخص کے پاس ایک چھوٹا بت بھی ہوتا تھا، ہر قبیلے کا اپنا اپنا بڑا بت بھی ہوتا تھا۔ بت پرستی کا اتنا شوق تھا کہ راستے میں کوئی خوبصورت پتھر مل جاتا تو اس کو بت بنا لیتے۔ کچھ لوگ بتوں کے علاوہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، درخت ہیں، غار ہیں، پہاڑ ہیں، چٹان ہیں، اینٹ ہے، در و دیوار ہیں، ان کو بھی پوجتے تھے، ان کو بھی ان کا وسیلہ بناتے تھے۔ فرشتوں اور دیویوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کے دیوی دیوتاؤں میں عزا، لات اور منات بہت مشہور تھے۔ انہوں نے مختلف شکلوں میں ان کے بت بنا رکھے تھے، ان کی پوجا کرتے، ان سے مرادیں مانگتے، ان سے منتیں مانگتے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے۔ وہ بھوت پریت، خبیث اور روحوں، جنوں، نجومیوں، منتر پڑھنے والوں کو بھی بہت مانتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے گھر کعبے میں بھی 360 یہاں تک کے بت رکھ دیے تھے۔ اللہ کے گھر کعبہ میں نے بتایا وہ کس نے رکھے تھے، اور اس کو دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ بنا ڈالا تھا۔ وہ اللہ کا گھر دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ تھا۔ بے شرمی، بے حیائی کا یہ حال تھا کہ مرد عورتیں ننگے ہو کر کے کعبے کا طواف کرتے تھے، اس کے گرد پھیرے لگائے جاتے تھے ننگے ہو کر کے۔ اور کتنا وہ معزز گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے۔ قریش کی معزز قوم بھی جو کعبے کی نگراں اور خادم تھی، ان برائیوں میں پوری طرح مبتلا ہو گئی تھی۔ غرض ہر طرف، اب میں کہاں تک بتاؤں، ہر طرف گھٹا توپ ایک اندھیرا تھا، ظلم و ستم تھا، اللہ کی وحدانیت نہیں تھی، بتوں کی عبادت تھی۔ اس یکایک اس اندھیرے میں نور کی ایک کرن پھوٹی اور ہدایت کی امید کا چراغ روشن ہو گیا، اور اس تڑپتی ہوئی، سسکتی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ نے ان بندوں پر رحم یہ کرا کہ انہی میں سے اس نبی امی کا ظہور فرمایا، جو یہ تمام بری عادتوں کو اس نے ختم کرا، لوگوں کو عدل و انصاف کا پیمانہ دیا، لوگوں کے اندر ظلم و زیادتی سے منع کرا، لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتائے، بیٹیوں کو مقام و مرتبہ دلایا، عورتوں کو وہ مقام عطا کرا، عورتوں کو وہ حیثیت، وہ عزت، وہ وقار عطا کرا۔ اور جو ایک دوسرے سے لڑتے تھے 40 سال تک، برسوں برسات تک جو ان کے اندر لڑائیاں ہوتی تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر وہ محبت اور اخوت اور بھائی چارگی کا ان کو وہ خوگر بنا دیا کہ وہ اپنی جان دینے سے پہلے دوسرے کی جان نہ نکل جائے۔ پانی سے خود تڑپ کر اپنی پیاس نہیں بجھا پاتے ہیں، لیکن دوسرے کی پیاس بجھانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اس طرح ان کو ایک دوسرے کے اندر ایثار اور قربانی دینے کا جذبہ ان کے اندر عطا کر دیا۔ اس نبی امی کا ظہور ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے کرا۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا مختصر طور پر کہ یہ عربوں کی اخلاقی حالت، اور کس طرح دنیا کی حالت، کس طرح ملکوں کی حالت تھی، کس طرح کے لوگ کیا عبادتیں کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دنیا کس طرح ضلالت، گمراہی، اندھیرے میں بھٹک رہی تھی، کوئی نور نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی صحیح راستہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کس طرح انقلاب آیا، آگے آپ کے سامنے تفصیل آتی رہے گی، اور آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ اہم باتیں بھی آتی رہیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو انہیں سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برائیاں گنائی گئی ہیں، وہ جو برائیاں تھیں وہ آج بھی ہم لوگوں کے اندر موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، تو ہمیں ان برائیوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نیکیوں کا پابند بنائے، اور ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔